اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پریا پنچایت جو ہے وہ عدلیہ لگوائے گی. کراچی کی وہ 32,000 عمارتوں کو ابھی تک نہیں گنا گیا ہے. شفافیت ہونی چاہیے اس عمل کے اندر. کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے. ٹکٹیں بیچتے ہیں. ساکن نثار صاحب اور ان کا خاندان بے نقاب ہوا ہے. آپ کی پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے بجٹ بنانے کا. ہم نیک نیتی سے بیٹھے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان کی 7ویں خانہ شماری و مردم شماری کے تازہ ترین نتائج کے مطابق ملک میں 23,90,17,490 افراد کو گنا جا چکا ہے، لیکن آج پھر مردم شماری میں ایک بار توسیع کر دی گئی. ساتھ ساتھ عجیب بات ہے کہ کراچی میں گزشتہ روز پی ٹی آئی نے 29 مقامات پر احتجاج کیا تھا. آج جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں. ایم کیو ایم تو باقاعدہ طور پر ان تحفظات کو لے کر ملک کے کونے کونے میں پھر رہی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں 14 مئی سے پہلے اسمبلی یعنی قومی اسمبلی نہیں توڑی جائے گی، کیونکہ عمران خان نے گزشتہ رات ایک وارننگ دی تھی کہ اگر یہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑ دیں تو پھر ہم صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن پر راضی ہو جائیں گے. تیسری اہم بات ہے کہ پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا پڑا. کوئی پتہ نہیں کس نے آرڈر دیا. آج شیخ رشید احمد نے الزام لگایا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے یہ چھاپا ڈال کر پرویز الہی سے بدلہ لیا ہے. ہم اہم موضوعات پر بات کریں گے. 3 اہم مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے. پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب، اور ناظرین اس وقت ہمارے روبرو ہیں صوبائی وزیر سندھ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید ناصر حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کر رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ سب تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، ایم کیو ایم بہت پہلے سے آواز اٹھاتی رہی ہے، اب تو پی ٹی آئی بھی باقاعدہ گزشتہ روز احتجاج کر چکی. آپ کے تحفظات ہیں، یہ ماجرا کیا ہے سائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بالکل ریزرویشنز ہیں، اور نہ صرف جو موجودہ سینسس ہو رہے ہیں، آدم شماری ہو رہی ہے، بلکہ 2017 کی جو آدم شماری تھی اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ سندھ کے اعتراضات تھے. اور صرف ٹی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی تھے جنہوں نے جو سی آئی سی کی میٹنگ تھی اس میں ڈسینڈنگ نوٹ بھی لکھا اور اس پر اعتراض بھی کی، اور آج تک ہم وہ اعتراض کر رہے ہیں. ریزرویشنز ہیں ہمیں. اور ابھی یہ جو نیا سینسس ہو رہا ہے اس پر بھی ہمیں ریزرویشنز ہے، اور ہم نے ان کا کھل کر اظہار کیا ہے. ٹی ایم سندھ نے کئی لیٹرز بھی لکھے ہیں، اور میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں جو انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں زوم پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، جو اداروں کے سربراہ ہیں، نادرا یا دیگر جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ہم نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے ہیں. دیکھیں، ایک تو جو پہلے شروع میں سیلف انومریشن کا سلسلہ تھا اس پر بھی ہمیں اعتراض تھے کہ نہ اس کی تشہیر کی گئی، نہ اس کی اتنی پبلسٹی کی گئی کہ لوگ اس سے اویئر ہو سکیں، اور پھر اس کی بھی ڈیٹ بڑھائی گئی. پھر جو اہم مسئلہ ہے جو ہمیں جو پہلی پریویس سینسس پہ بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ جو لوگ ہیں ان کو ایکسس ہونی چاہیے، ان کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ جب ان کا ہیڈ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی گھر شماری کی جا رہی ہے تو ان کو پتہ ہو کہ ہمیں
صحیح گنا گیا ہے یا نہیں. ایگزیکٹلی یہی تو شاہ سائیں مسئلہ ہے نا کہ صحیح گنا جائے. اب ایک تو کنسنسس بن رہا ہے کراچی کی حد تک کہ سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں. میں نے جماعت اسلامی کا آج احتجاج, گزشتہ روز پی ٹی آئی کا احتجاج, پہلے ایم کیو ایم کا احتجاج. دوسری طرف ایم کیو ایم کے لیڈر یہ سیریسلی فیل کرتے ہیں کہ شاید پورے ملک میں کوئی کنسنسس ہے, اتفاق رائے ہے کہ کراچی کی آبادی کو کم دکھایا جائے, کم گنا جائے. دیکھیں یہ شکوت اور شبہات ہیں اور ان کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہو. باقی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو سب کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی جو آج کچھ کہہ رہی ہے, یہ انہی کا جو نیا طریقہ جو اس وقت جس پہ سب کو اعتراض ہو رہے ہیں, یہ انہی کا پاس کیا ہوا ہے کہ جی اس طرح ڈیجیٹل ہونی چاہیے. اور پھر جب اس سے پہلے والی سینسس تھی اس کو کس نے قبول کیا تھا, ایکسپٹ کس نے کیا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. اور خیر سے ایم کیو ایم کے نفیس وزراء اس وقت بھی اس میں شامل تھے, لیکن اس وقت بھی جو ریزرویشنز تھی وہ پیپلز پارٹی نے رکھی تھی آگے. آج بھی وہی ہے, لیکن اب یہ کوئی کبھی ہم پر الزام لگا دیتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کے توسط سے ان سے پہلے بھی گزارشیں کر چکے ہیں کہ یہ سب کا مسئلہ ہے, آئیں مل کر اس پہ کام کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو چیف منسٹر صاحب کے وہ لیٹرز بھجوا رہا ہوں جو انہوں نے ایک لیٹر نہیں 4-5 لیٹرز لکھے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کو بہتر کیا جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آئیں سب مل کر کام کرتے ہیں. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا ایک مسٹری بنی ہوئی ہے, لیکن آج عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جی سابق صدر آصف علی زرداری نے بدلہ لیا ہے پرویز الہی سے محسن نقوی کے ذریعے. یہ کس چیز کا بدلہ پھر لیا ہے آصف زرداری صاحب نے؟ دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی فضول باتیں ہوتی ہیں اور ان پر آپ اتنا زیادہ ان کو سیریس نہ لیا کریں. چودھری صاحبان ایک سیاسی اختلاف ہمارا اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے لیے بہت عزت و احترام ہے. اور اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں جو انتقامی ہوں وہ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گرفتاری دیتے کیوں نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. ہم تو ہمیشہ گرفتار ہوتے رہے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں, ایون ہماری قابل احترام بہن فریال ٹارپور صاحبہ ہوں, یا ادھر دوسری طرف محترم میاں نواز شریف صاحب ہوں, ہماری بہن ہے مریم نواز صاحبہ وہ ہوں, یا اور دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں, وہ تو کبھی اس طرح نہیں بھاگی. یہ نیا ہی طریقہ آیا ہے کہ وہ جی زمان پاک میں بھی جو دوسروں کو گرفتاریوں کا کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو, جب خود پہ بات آئی تو بتایا تب شروع کر دی جیل بچاؤ, اور وہ انہوں نے تو بلٹ پروف برقعے بھی بنا لی ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری دیتے کیوں نہیں ہے؟ تو قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, لیکن ایک تو ایکسپلینیشن تو ایک فطور ہے, وہ جو سیاسی فتنے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک آصف علی ایکسپلینیشن زرداری صاحب کبھی اس طرح کی باتوں کو سپورٹ نہیں کرتے. شاہ صاحب ایک ایکسپلینیشن تو گرفتاری نہ دینے کی ہو سکتی ہے, جو عمران خان کہتے ہیں کہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا یا اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں ایسا جی بالکل نہیں ہے. اور ابھی بھی علی زیدی صاحب گرفتار ہوئے ہیں, پوچھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یا دیکھیں گرفتاریوں میں ایک چیز کا کریڈٹ, وہ جو ان سے میرے اختلافات بہت ہیں, وہ فواد چودھری صاحب ہیں, لیکن انہوں نے بڑے حوصلے سے گرفتاری بھی جو ہوئی یا جس طرح انہوں نے اس کو فیس کیا, انہوں نے تو کوئی ایسے الزام نہیں لگایا. نہ ہی علی زیدی صاحب گرفتار ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ جو آج کل ہمارے سندھ کی جیلوں میں ہے, جو گندا پور جو ہے, کیا نام ہے اس کا, اس سے آپ پوچھیں کہ کیا اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب گرفتاریوں سے پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہیں. بھائی فیس کرو, آ کے آپ سیاسی لوگ ہو, اور سیاسی لوگ اس طرح سے نہیں بھاگتے. اور پھر عدالتیں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سپورٹو ہیں ہمارے ان سب دوستوں کے لیے.
تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اچھا یہ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. فرمائیے کہ ابھی کل عمران خان نے ایک تقریر کی، پہلے بھی وہ کہتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں توڑیں، یعنی اسمبلیاں، قومی اسمبلی بھی اور باقی بھی پھر توڑنا پڑیں گی، تاکہ پورے ملک میں سندھ اسمبلی کا، بلوچستان اسمبلی کا، کے پی اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا ایک ہی دن میں الیکشن ہو جائے. چونکہ آپ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، آپ کی حکومت ہے، کیا پیپلز پارٹی تیار ہو جائے گی سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے؟ جی ہمیں کوئی اگر سب کی متفقہ رائے ہوتی ہے تو سندھ اسمبلی کو ارلی اس کو تحلیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ذاتی انا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، جس وجہ سے خان صاحب نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑی. اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے مشورہ دیا تھا. بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف باجوہ صاحب کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو بھی باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جا کے عمران خان کو جوائن کریں، اور اب عمران خان صاحب نے انہی باجوہ صاحب کے کہنے پہ پنجاب اور کے پی اسمبلی بھی توڑ دی. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں ایک ذاتی انا کی وجہ سے، ایک سیاسی فتنے کی وجہ سے اس طرح کا انتشار پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور پھر وہ جو ایک دن الیکشن ہونے کی بات ہے اس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کو چاہیے کہ پراپر تیاری کریں الیکشنز کی، اور اکتوبر میں یا سپٹمبر میں جو بھی ڈیٹ بنے، عمائدین یا جو بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو بھی متفقہ فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا کہ ایک ہی بندے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو. اور عدالتوں کے لیے ہمیں بڑا احترام ہے، لیکن بہت ہی فیصلے عجیب آ رہے ہیں. آپ اگر یاد کریں تو وہ جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ جی جو حمزہ شہباز صاحب کے حق میں جو ووٹ آئے تھے ان کو تو چلے ڈیسیٹ کر دیا گیا، جن لوگوں نے دیے وہ تو بنتا تھا، آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ان کے ووٹ بھی نہ گنیں. آپ یقیناً وہ سے جو انتشار شروع ہوا ہے، آپ یقیناً اس دن یاد کیجئے گا پراچا صاحب کہ ڈالر 207 روپے پہ تھا، اور وہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہوئی اور انتشار شروع کیا گیا تو آج ڈالر کہاں پہ ہے. آپ یقیناً 63A والے فیصلے کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے، اور ان کے بعد محمد مالک صاحب سے ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین، سینئر پولیٹیشین اور سابق وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب. قریشی صاحب، اتفاق سے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی بھی کراچی میں میدان میں آ گئی. کل 29 جگہ پر مقامات پر احتجاج کیا گیا مردم شماری کے حوالے سے. اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں شفافیت مردم شماری سے منسلک ہے. یہ مسئلہ کیا ہے مخدوم صاحب؟ دیکھیے، مردم شماری تو ایم کیو ایم کا درینہ مطالبہ تھا کہ کراچی کی صحیح جو آبادی ہے اس کا شمار نہیں ہوا اور ایک نئی مردم شماری ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بڑی مشروط ایک معاہدہ کیا تھا 2018 سے پہلے، جس کی بنیاد پر انتخابات ہوئے، اور یہ مسلسل مطالبہ کرتے رہے. اب مردم شماری ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ کراچی کی آبادی حیدرآباد کے آبادی کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو یہ ایک عجیب ہی صورتحال سامنے آ رہی ہے. اور ایم کیو والے اتنے اس پر حساس تھے لیکن آج خاموش ہیں، اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. مردم شماری پر ہی ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور آبادی کے لحاظ سے وسائل ملتے ہیں. تو اگر صحیح گنتی نہیں ہوگی تو کراچی کا حق اس کو صحیح والوں میں نہیں ملے گا. ایم کیو ایم نے بہرحال انیشیٹو تو لیا، آواز تو اٹھائی. اب جماعت اسلامی بھی بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی بات کر رہی ہے. آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے؟ کدھر ہے مسئلہ سر؟
देखिए, ये तो अपने कोलिशन पार्टनर से पूछे। इस वक्त पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कोलिशन पार्टनर्स हैं, और जितने स्टाफ भी है वो सिंध गवर्नमेंट के नीचे है, जिन्होंने सारा काम किया है। ये तो अपने कोलिशन पार्टनर से पूछे। देखिए, एमक्यूएम को ये कह देना कि वो नाखुश है काफी नहीं है। कराची के लोग समझते हैं कि ये इतना हसास मामला है, ये उनका मुस्तकबिल, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, उनके वसाइल, उनकी नुमाइंदगी का दारोमदार मर्दमशुमारी पर है, और अगर ये बुनियादी गलत रखी गई तो उसके असरात तो बड़े भयानक होंगे। लेकिन एमक्यूएम का ये कह देना कि हमने वजीर आजम से मिल लिया, वजीर आजम ने हमें रीअश्योर कर दिया कि आपकी तकालीफ सुन ली जाएंगी, मसला हल हो जाएगा, नाकाफी है। वो अगर इतने हसास थे तो उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए था, जो कि गालिबन वो नहीं उठाएंगे। आप खुद 2 बार वजारत खारजा के वज़ीर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अब 4 मई को गोवा जा रहे हैं। जिस दिन ये ऐलान हुआ तो आपके कुछ रहनुमाओं ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने, आपके साथियों ने कहा कि जी कश्मीर का सौदा हो रहा है। हुकूमत कह रही है वो भारत के 2 तरफ़ा दौरे पे नहीं जा रहे, SCO शंघाई तावन तंजीम का बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है, वहाँ जा रहे हैं। आपका ज़ाती ख्याल क्या है मखदूम साहब? देखिए, मैं तो ये जुमला नहीं कहूँगा कि उनके वहाँ गोवा जाने से कश्मीर का सौदा हो जाएगा। मैं हरगिज़ ऐसी बात, गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो जा ही रहे हैं, उन्होंने फैसला कर ही लिया है, अगर पाकिस्तान में SCO का इजलास हो रहा होता तो मुझे यकीन है कि भारत कभी ना आता। बहरहाल अगर ये जा ही रहे हैं तो कम से कम मैं ये तवक्को करता हूँ कि वहाँ ये मसला कश्मीर, वहाँ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पामाल हो रहा है, उसका जिक्र करेंगे, उसको उजागर करेंगे। अगर इंडियन मीडिया से वो इंटरेक्ट करते हैं तो ज़रूर जो पाकिस्तान के लोगों के तशवीश है, जो यहाँ इस्तराब है, वो वहाँ ज़रूर पेश करेंगे और कश्मीरियों की मुनासिब नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह वहाँ जो अक़लियतों के साथ बर्ताव है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह उनकी मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, लिंच किया जा रहा है लोगों को, अगर उस पर वो खामोश रहें तो मेरी नज़र में मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह वो जा रहे हैं तो क्या वो हुर्रियत की लीडरशिप से मिलेंगे? 10-12 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा जा रहा है तो लोग तवक्को करेंगे कि वो ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, वो जो अक़लियतों के साथ सलूक है उस पे बात करेंगे। अब मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। आप ज़ाती तौर पर भी ख़ासी कोशिश कर रहे हैं, और कल इसहाक डार साहब ने भी कल परसों आपसे रब्ता किया। आप ये मुज़ाकरात के हवाले से बड़े एडवर्स से कमेंट्स आते हैं दोनों तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपने देखा, दीगर वज़रा का भी देखा, मियाँ जावेद लतीफ़ का भी बयान आपने देखा, फिर आपके कुछ लोग भी बात करते हैं। लेकिन डिस्पाइट परवेज़ इलाही इंसिडेंट आपकी क़यादत ने फ़ैसला किया कि मुज़ाकरात जारी रखने हैं। अब हुकूमत पे बज़ाहिर तो कोई दबाव नहीं रहा, तो फिर हुकूमत कितना कंसीड करेगी आपके मुतालबात को? आपको क्या नज़र आ रहा है? जस्ट आई वांटेड टू नो योर असेसमेंट सर। तो ये है कि जो मैंने नशिस्तें की हैं उनसे जाहिर हुआ है कि मुस्लिम लीग नून भी मुज़ाकरात के मामले में तकसीम दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, ऐसे लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के हक पे नहीं हैं, जबकि साद रफीक साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, उनकी सोच उसके बरक्स है और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात से कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी तरह PDM की जो सरकार है वो भी तकसीम है। जो PDM के सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के सख्त मुखालिफ हैं और इनकारी हैं, और उन्होंने बैठने से भी इनकार कर दिया और कभी नुमाइंदगी देने से भी इनकार कर दिया। तो कोलिशन पार्टनर्स में भी तकसीम है, PDM सरकार में भी तकसीम है, NB यकसुई से आगे नहीं बढ़ रही। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए और इंतखाबात की तरफ अगर कौमी इत्तेफाक राय पैदा होता है बढ़ने के लिए एक लचक का मुजाहरा किया है। लेकिन हमने कहा है कि हम आइन के दायरे के अंदर रहते हुए बात करेंगे, आइन से मावरा बात कर नहीं सकते। एक नंबर 2, हम इन मुज़ाकरात को
کوئی حکومت اگر ان کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے خواہش مند نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پروپوزل دیے ہیں بڑے معقول ہیں اور اس پر اگر حکومت ٹھنڈے دل سے غور کرے اور جو ان کے مطالبات تھے وہ کافی قریب ہم آ چکے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں اگر انہوں نے انتخابات کروانے کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر تو 100 بہانے مل جائیں گے. اسی تناظر میں مخدوم صاحب دو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک تو جناب عمران خان کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 مئی سے پہلے اگر یہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن پر ہم بھی تیار ہو جائیں گے. دوسری طرف میاں نواز شریف کا آج ہی یہ موقف آیا ہے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 14 مئی سے ہم پہلے اسمبلیاں توڑیں. تو بنیادی طور تو ڈیڈ لاک تو یہی ہے کہ کب اسمبلیاں قومی اسمبلی رادر توڑی جائے اور ایک دن پہ الیکشن کروایا جائے. دیکھیے سوال یہ ہے حکومت چاہتی کیا تھی؟ ایک دن پورے ملک میں انتخابات ہوں, جی جی, ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں, جی جی جی, اور جس دن اسمبلیوں کی تحلیل ہو سیکشن 69 جو 54 ڈیز کی پیریڈ کا کک آف ہے, سٹارٹ ہے, جو میٹر ہے وہ اس دن سے شروع ہو. ٹھیک, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کریں. اگر آپ سنجیدہ ہیں, انتخابات چاہتے ہیں تو پھر آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اور تحلیل کر کے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ہم ملک کو لوگوں میں بھروسہ کریں اور انہیں مینڈیٹ دینے دیں جس کو مناسب سمجھتے ہیں تاکہ وہ ملک کو جو فیصلے درکار ہیں وہ فیصلے کر پائیں اور ملک آگے بڑھے. اس وقت سب کچھ جمود طاری ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈس فنکشنل ہوا ہے, نہ اکانومی چل رہی ہے, نہ ملک چل رہا ہے, نہ سیاسی استحکام ہے, بے یقینی صورتحال ہے. ایک طرف الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے, پنجاب میں 14 مئی کی ڈیٹ آ چکی ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور فیصلہ وہ آئین کے عین مطابق ہے اور اس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. پھر مخدوم صاحب میں بطور پاکستانی شہری میں منگل کے روز کیا توقع کروں کہ یہ ڈیڈ لاک ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیے ڈیڈ لاک کیسے ٹوٹتا ہے؟ ڈیڈ لاک ایسے ٹوٹتا ہے نا کہ کچھ آپ مانیں اور کچھ وہ مانیں. اگر ہم کہیں کہ سب کچھ ہی ہم اپنی مانوا لیں گے تو ممکن نہیں ہوگا. اگر وہ کہیں کہ ہر چیز پہ وہ اصرار کر لیں, جیسے کہ پی ڈی ایم نے کہا, اپنا یہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہاں جی ایک دن پہ انتخابات ہو جائیں اور انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ اسمبلی کی ٹرم کے اختتام یعنی کہ 11 اگست کو ہو, تو پھر میں نے کہا پھر مذاکرات کی ضرورت کیا ہے؟ درست ہے. بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, سینئر وائس چیئرمین پی ٹی آئی. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نامور تجزیہ کار اینکر پرسن جناب محمد مالک صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں نامور تجزیہ کار, سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن جناب محمد مالک صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. میں ذرا ایک کراچی کے ایشوز جو ہیں ان سے شروع کرتا ہوں. ایم کے ایم رابطہ کمیٹی مل رہی ہے بار بار. ایم کے ایم کا بڑا اصرار تھا, احتجاج تھا کہ مردم شماری ٹھیک ہو. پھر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہو گئی, انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. پھر پی ٹی آئی نے کل 29 مقامات پر احتجاج کیا, جماعت اسلامی کر رہی ہے. تو یہ کون مردم شماری کو ٹھیک طریقے سے شفافیت کے ساتھ آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ نہیں, اس سے تو میرا خیال ہے کافی زیادہ ایشو سندھ گورنمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. اب دیکھیں نا, ایم کیو ایم کا جو دعویٰ ہے کہ جی کراچی کی پاپولیشن کو 1.33 لاکھ سے ڈراپ دکھایا گیا ہے, انٹیریئر سندھ میں 50 لاکھ سے زیادہ انکریمنٹ دکھایا گیا, یہ لاجک ہی نہیں مانتا. آپ کا ذہن بھی نہیں مانتا, میرا بھی نہیں مانتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ کراچی اس پورے ملک کا میگنیٹ ہے, جہاں اگر کسی بھی شہر کی آبادی کانسٹنٹلی بڑھتی ہے وہ کراچی کی ہے. حیدرآباد کے برابر کر دی گئی ہے تقریباً. ایگزیکٹلی. سو آپ کو بھی پتا ہے کہ یار ایسی سین بالکل بے تکی سی بات ہے. اور دیکھیں وہاں پہ سندھ میں گورنمنٹ ہمیشہ وہ بناتے ہیں انٹیریئر سندھ سے, رہتے وہ سارے کراچی میں خود, لیکن ان کی گورنمنٹ انٹیریئر سندھ سے بنتی ہے. اس لیے کراچی کو اگنور بھی کرنا افورڈ کیا پیپلز پارٹی نے.
اب 2 ڈسٹرکٹ نئے بنائے, وہ بھی اس طرح کارو آؤٹ کیا کہ اس میں ایک ایک سیٹ ان کو 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ایڈ ہو جاتی ہیں 4. تو اس میں تو کوئی آئی تھنک شک ہی نہیں رہا کہ یہ احتجاج کریں جو مرضی کریں, لیکن وہاں پہ تو جو سارا یہ گند پڑ رہا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی اپنی پروونشل پالیٹکس کی بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ سارا جو محکمے ہیں یا جو آفیشیل مشینری ڈیلنگ ود سینسس وہ تو مرکز کی ہے, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ادھر کا ہے, سینسس والے سارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہماری منسٹری ہے وہ ڈیل کرتی ہے. دیکھیے پروونشل گورنمنٹ کی اسسٹنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. محکمہ ادھر سے ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ان سے لوگ آپ لے رہے ہیں وہ سارے سندھ بیسڈ لوگ ہی ہیں نا, سندھ بیسڈ لوگ جو انفلوئنس میں ہیں. اب میں اگر ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوں, میرا سب کچھ سندھ میں ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میرے جتنے انفلوئنس ہونے کی چیزیں ہیں وہ ساری سندھ کے اندر ہیں, جہاں سے میں انفلوئنس ہو سکتا ہوں. میرے تعلقات یا اگر میں نے کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھانا ہے یا میں نے انفلوئنس بھی ہونا ہے. سو یہ سمجھیں گے جی کچھ سندھ سے یہ تو نہیں ہو رہا کہ اسلام آباد سے آپ نے 10,000 بندہ بھیج دیا سینسس کرنے کا. دے آر آل سندھ بیسڈ پیپل. سو اس لیے وہ انفلوئنس بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ انفلوئنس آپ اس بیسس پہ نہیں اگنور کر سکتے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ایکسرسائز ہے تو پروونس میں کیسے انفلوئنس ہوگی. بڑے آرام سے انفلوئنس ہوتی ہے. یہ فرمائیے, اب مذاکرات کے 2 دور ہو گئے, حتمی جو ہے وہ منگل کی ڈیٹ ہے, ادروائز بھی تو ذاتی طور پر جو پوزیشنز ہیں اس وقت, پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن ہے, پھر حکومت کی پوزیشن ہے, حکومت کے اندر جو مختلف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی اپنی پوزیشن ہے, تو آپ کو یہ کشتی کہیں کنارے لگتی نظر آتی ہے, مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ نہیں, مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ پہلے کافی سوالات تھے, اور اگر پرویز الہی صاحب والی بات بھی نہ ہوتی تو سگنلز جو دے رہے تھے, آپ ایک چیز دیکھیے, سب سے زیادہ پازیٹیو ہونے کے سگنلز پی ٹی آئی کی طرف سے دیتے گئے ہیں پہلے کہ نہیں جی بڑی اچھی چیزیں ہیں, سب کچھ ہیں. آپ پی ٹی آئی والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اصل ایشو جو ہے اس سے بجٹ بنا ہوا ہے, کہ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ دیں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بجٹ نہ دیں اور بجٹ انٹرم گورنمنٹ دے 3 ماہ کا اور سارا کام کریں. اور جب ان سے پوچھا جائے آف دا ریکارڈ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بجٹ اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ پہلے انہوں کے 62 ارب روپے رکھے ہوئے تھے, اب یہ کچھ 70 سے 74 ارب روپے ہیں جو اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں بانٹنے کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیمز کے نام پہ, تو الیکشن انفلوئنس کریں گے. پہلی بات تو یہ بھائی صاحب, آئی تھنک کہ آپ 60 ارب چھوڑیں, 74 چھوڑیں, آپ 100 ارب بھی اگر اس دے بھی دیں تب بھی جو ہوا بنی وہ عمران خان کی بنی ہوئی ہے, جو مہنگائی آئی ہوئی ہے وہ لوگوں کے اندر ریئیکشن ہے. سو وہ الیکشن مجھے تو کسی قیمت پہ اگری کرتے نظر نہیں آتے. اور اگر وہ سپٹمبر کی فار ایگزامپل ڈیٹ مان لیتے ہیں, اگست کی مان لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو پی ٹی آئی کو واپس آنے دینا پڑے گا نیشنل اسمبلی میں. جب وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے تو پہلا ان کا مطالبہ جائز ہوگا کہ ہم لارجسٹ گروپ ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ہمیں بنائیں. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن دیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کی سے چلے گی انٹرم گورنمنٹ میں, کون پرائم منسٹر بنتا ہے کون نہیں بنتا. تو کیا یہ ساری چیزیں فیڈرل حکومت یا وہ ادارے جن کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا عمران خان کا ہے اور مسٹر اصل ایشو ہے, وہ کیا عمران خان اینڈ کمپنی کو اس بڑے فیصلے کا حصہ بننا چاہیں گے کہ جس میں وہی ڈیسائیڈ کریں گے انٹرم پرائم منسٹر کون بنے گا اور کیا چیزیں چلیں گی. یہ بھی بہت سے سوالات ہیں جو ابھی پرویز الہی والا واقعہ آپ نے بھی ریفر کیا, اس کی وجہ سے تو خیر مذاکرات کسی تعطل کا شکار نہیں ہوئے, لیکن سوال تو اس میں بڑے بن رہے ہیں. مثلاً اسحاق ڈار صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت اس میں انوالو نہیں ہے, خود محسن نقوی صاحب ادھر مدینہ میں بیٹھے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, پی ٹی آئی پوچھ رہی ہے یہ کیسے ہوا. اور آپ ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ اینالسٹ ہیں, سارا جو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے وہ تو پرویز الہی کو ملا ہے اور سمپتھی ان کو مل گئی ہے. تو یہ کون ہے پھر, کون پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ جی مذاکرات کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے, تو کون پھر یہ سیبوٹیج کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں سیبوٹیج کیا بڑی سچی سی بات ہے, اس میں لگی لپٹی کیا بات کرنی ہے. سارے تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں تھے, ہم تو بات چیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو شاید فوجی کروا رہے ہیں جی, کیونکہ فوجی انکمفرٹیبل ہے عمران خان کے ساتھ, تو یہ سارا ملبہ ادھر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ہر ادارے کی نا ایک ملبہ اٹھانے کی برداشت کی لمٹ جی بالکل صحیح ہے.
انہوں نے عمران خان کی باتوں کا اور پبلک کے غصے کا ملبہ اٹھایا کہ جی آپ ان لوگوں کو لے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بھی اپنا ملبہ ان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ حالات کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوجی ادارہ سپریم کورٹ کا ملبہ بھی اٹھائے، عمران خان کا ملبہ بھی اٹھائے، ان کا ملبہ بھی اٹھائے، اور پھر سارا ملبہ اٹھا کے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے یار آپ لوگوں نے ہمارے ملبہ ڈال دیا لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ نہیں پھر تو یہی نقطہ، پھر تو مالک صاحب یہی نقطہ جو کل تقریر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید نے کہا کہ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے کی خواہش دشمن کی ہے، تو پھر کون ہے دشمن؟ وہ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں بائی دا وے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری اولین وفاداری اور ذمہ داری ریاست کا بچاؤ اور ریاست کی بقا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ریاست کا بھی فیصلہ اگر انہوں نے یہی حرکتیں رکھی سب نے کہ اپنے ملبے ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے ریاست کے انٹرسٹ میں کیا ہے. پھر یہ بعد میں چیخے نہ مارے. لیکن کیا آپ مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چلیں فوج نے کروا دیا، آرگومنٹ کر لیتے ہیں کہ جی فوج نے کروایا پیورلی، تو کیا ہے وہ اس میں پھر محسن نقوی شامل نہیں ہوں گے؟ اس میں کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں پتا ہوگا؟ خدا کا واسطہ ہے یار، ہمیں کوئی یہ کہ رانا صاحب کو بھی ٹی وی سے پتہ لگا اور محسن نقوی تو سعودی عربیہ میں تھا اور آئی جی مدینے میں تھے اور یہ تینوں کو نہیں پتا تھا، اتنا آپریشن ہو گیا. لاجیکل یار، اگر میں کہتا ہوں جس نے بھی کروایا ہو وہ بھائی گئی پنجاب پولیس ہے نا، پنجاب پولیس کا مطلب ہے سی سی پی او کو آئی جی نے کہا ہوگا، آئی جی کو بھی کسی نے کہا ہوگا. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ مدینے میں سو واٹ، اور اگر محسن نقوی صاحب مکہ میں ہے سو واٹ، ٹیلی فون پہ ایک آرڈر ہی آپ نے دے رہے ہیں نا، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فزیکلی دیئر. تو یہ ہمیں کوئی کہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا، خدا کا واسطہ ہے یار. مطلب کہ ٹھیک ہے، اب آئی ڈونٹ تھنک کہ پالیٹیشینس کو دے شوڈ انسلٹ دی انٹیلیجنس آف آرڈنری پیپل لائک دس. یہ تو یہ کہنے والی بات ہے کہ شاید ہم لوگ بیوقوف ہیں، بھیڑ بکری ہیں کہ جو مرضی آپ سنا دیں تو ہم مان لیں گے. مطلب کہ خدا کا واسطہ یار ایک جھوٹ بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب، سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. دیگر مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.